بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کی بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے بند نہیں ہوا۔ تھلے گانا چاہتا محترم سامعین حضرات، زیر بحث موضوع ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟
بہت ہی اہم موضوع ہے اور بڑا ہی ایک قیمتی نقطہ ہے جس نو سمجھنے دی ضرورت ہے۔ دعا دے فضائل کی نے ایک الگ موضوع ہے، دعا دی قبولیت دے اوقات کی نے ایک الگ موضوع ہے، دعا دے آداب کی نے اوصاف کی نے ایک الگ موضوع ہے جو زیر باس نہیں ہے، اور نہ ہی انہاں لوگوں دا تذکرہ ہے جنہاں اپنی دعاواں دے اندر اضافہ کر لیا ہے، اور نہ ہی انہاں لوگوں دا تذکرہ ہے جنہاں دا کھانا اور پینا حلال نہیں ہے۔ نقطہ یہ عرض کرنا ہے کہ کھانا پینا بھی حلال ہے، دعا دی قبولیت دے اوقات بھی نے، اور دعا دے آداب بھی ملحوظ خاطر نے، اور قبلہ رخ بھی ہے، اور گریہ زاری بھی ہے، دعا دے اندر درد بھی ہے، اور جو کچھ اس دے اصول و ضوابط نے سب نو سامنے رکھ کے دعا کیتی جا رہی ہے، لیکن اس دے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کی ہے؟ ساڈا یقین ہے، ایمان ہے کہ وقتی طور تے اگر کوئی دعا اس دا نتیجہ نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس نو ذخیرہ آخرت بنا لیندے نے، اس تے بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ساڈا اس تے بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دا دعاواں نو قبول کرنے دا جو انداز روز اول تو سی اج بھی وہی ہے، وہ دے اندر فرق نہیں آیا، لیکن جو ساڈے اسلاف سن انہاں دیاں دعاواں فی الفور قبول ہوندیاں سن، اور ساڈیاں دعاواں تاخیر دا شکار کیوں نے؟ اس نقطے نو انشاءاللہ آج سمجھنا ہے۔ چند مثالاں میں عرض کراں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جو اسلاف سن یا پہلے لوگ سن انہاں دیاں دعاواں کس قدر جلد قبول ہو جایا کردیاں سن، اور ساڈیاں دعاواں تاخیر دا شکار کیوں نے؟ دیکھیے، پورا سیزن گزر گیا دعاواں کردیاں، لیکن بارش نہیں آئی، آہو زاری نال دعاواں ہوئیاں نے، سحریاں افطاریاں چ دعاواں ہوئیاں نے، خطبات جمعہ چ دعاواں ہوئیاں نے، بڑے اجتماعات دعاواں ہوئیاں نے، لیکن سورج پوری شدت دے نال گرمی برسا رہا ہے، لوگ بلک رہے نے، جانور ترس رہے نے، کھیتیاں خشک ہو رہی نے، اور حالات کچھ اس قدر نے کہ فاقہ کشیدہ ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اور دعاواں کثرت دے نال نے، لیکن قبولیت نہیں ہے۔ وجہ کی ہے؟ کیا اللہ دا انداز بدل گیا؟ نہیں، ساڈا یقین ہے کہ اللہ دا انداز بھی وہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میرے بارے میرے بندے سوال کرن تو کہہ دیجئے میں قریب ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جو بندہ پکاردا ہے، دعا کردا ہے، میں اس دی دعا نو قبول بھی کردا ہاں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہاں نو چاہیدا ہے کہ میرے کولوں مانگن اور میرے تے ایمان لے کے آن، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ دا انداز آج بھی یہی ہے جو کل سے دیکھیے، کل اللہ دا انداز کی سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے، صحیح البخاری حدیث ہے اور مسند امام احمد دے اندر بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دور دے 3 مزدوراں دا واقعہ بیان کیتا، 3 مزدور جو اپنے گھروں نکلے نے دیہات دے اندروں اور شہر دی طرف سفر کر رہے ہیں۔ کیوں نکلے نے؟ مزدوری کرنے واسطے، کہ شہر دے اندر کوئی نہ کوئی مزدوری مل جاندی ہے بنسبت دیہاتاں دے۔ تو شہر دی طرف سفر ہے تو رستے دے اندر آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش آ گئی۔ تو تینوں مزدور جو کہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں، مجتہد بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، صرف مزدور نے اپنے آپ نو آندھی تو بچان واسطے غار داخل ہو گئے۔ یوں ہی غار دے اندر داخل ہوئے، ایک بہت بڑا پتھر گریا اور غار دے منہ چ آ گیا۔ ان 3 مزدوراں نے زور لگایا لیکن وہ پتھر نہیں ہٹیا، پتھر ہٹیا نہیں، بیٹھ گئے نے اور آپس گفتگو کر رہے ہیں۔ اور انہاں دی گفتگو کتنی پکیزہ ہے، کتنی عظیم ہے، اور انہاں دی گفتگو دے اندر انہاں دا ایمان کتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، عقیدہ کتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، جو کہ قابل تحسین ہے۔ فرماندے نے فقال بعضهم لبعض، بعض نو کہہ رہا ہے، یعنی آپس گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کی ہے قد وقع الحجر وافل اثر ولا يعلم بمكانكم الا اللہ، یہ انہوں دی گفتگو ہے۔ کہہ رہے نے وقد وقع الحجر، ایک پتھر غار دے منہ چ آ گیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، دروازہ بند ہے۔ وافل اثر، اور سانو کوئی نہیں جاندا اسی کس جگہ تے ہیں۔ وافل اثر، بارش طوفان آندھی دی وجہ تو ساڈے قدماں دے اثرات بھی ختم ہو گئے۔ ساڈے والدین نو ساڈا علم نہیں، رشتہ داراں نو پتہ نہیں، محلے داراں دے علم چ کوئی بات نہیں کہ اسی کس مقام تے ہاں۔ اگر ساڈی تلاش لی نکلن اور کوئی کھوجی لے کے آن جو ساڈے قدماں دے اثرات نو دیکھ کے اس مقام تے پہنچے، تو کھوجی بھی کھوج نکال کے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ وافل اثرو، بارش نے اثرات ہی ختم کر دیتے نے، قدمہ دے نشان مٹا دیتے نے، اتنی طوفانی بارش ہے۔ اور تیسری بات کردے نے وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ، اور اس جگہ تے اسی ہاں کس کیفیت اور کس حالت چاہاں سوائے اللہ تو کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا اسی کس کیفیت اور کس حالت دے اندر ہاں۔ یہ ہے انہاں دا عقیدہ۔ ہن کی کہہ رہے نے؟ کہندے نے فَدْعُوا اللَّهَ بِأَوْسَكِ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرو اپنا کو سب تو اوسط عمل پیش کر کے، اپنا قیمتی عمل پیش کر کے اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت چو نجات دے دے۔ پہلے بندے نے ہاتھ اٹھائے اور اپنا ایک اوسط عمل اللہ دے حضور پیش کر کے دعا کی تھی۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے اور اپنا اوسط عمل پیش کیتا۔ تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے اور اپنا بہترین عمل پیش کیتا۔ تینوں دے اعمال کی نے تسی جان دے ہو، یہ زیر باس نہیں ہے۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیتا، تسی کئی دفعہ حدیث سنی ہے۔ میں آگے نکلاں گا کہ ہر بندے نے اپنا اپنا عمل پیش کر کے اللہ دے حضور آخری بات کی کہی ہے۔ آخری بات کہندے نے اللہم ان کنتا تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر تو جاندا ہے کہ میرا یہ عمل جو میں تیرے سامنے پیش کیتا ہے یہ خالص تیری رضا واسطے ہے،
خالص تیری رضا واسطے ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ، جس مصیبت اسی پھس گئے ہاں سانو نجات دے دے، سانو نجات دے دے۔ تینہ یہی بات کہی۔ حدیث دے الفاظ نے فن فجرت الصخرۃ، وہ پتھر ہٹ گیا، پتھر کھس گیا، غار دا منہ کھل گیا، فخرجوا یمشون، وہ تینوں دوڑ کے باہر نکل آئے، دوڑ کے باہر نکلے۔ بات کرنے دا مقصد ہے تینہ نے اپنا اپنا عمل پیش کر کے اللہ نو کیا کہ یا اللہ یہ ساڈا عمل تیری رضا واسطے ہے، تو جاننا سانو نجات دے دے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کر کے نجات دیتی۔ آیا ساڈے کولو اعمال نہیں ہے، ساڈے کولو اعمال نہیں ہے، اسی کو عمل پیش نہیں کر سکتے۔ یا اللہ سحری تیرے واسطے، افطاری تیرے واسطے، صدقہ تیرے واسطے، فطرانہ تیرے واسطے، اے اللہ میری فلاں عبادت تیرے واسطے، اپنی رحمتی بارش برسا دے، لوگ ترس رہے نے، گرمی بہت زیادہ ہے، جانور مر رہے نے، میرا فلاں عمل تیرے واسطے، بارش برسا دے۔ کیا اسی انہاں پہاڑاں دی دلدل چ نہیں پھسے، پہاڑاں دے بوجھ تلے نہیں آئے؟ کتے غماں دے پہاڑ نے، کتے پریشانیاں دے پہاڑ نے، کتے اولاد دے مسائل دے پہاڑ نے، کتے معاش اور روزگاری دے پہاڑ نے، کتے ملک دے اندر بد امنی اور سیاسی بے راہ روی دے پہاڑ نے، کتنیاں مصیبتاں۔ آیا کوئی عمل پیش کر کے اسی کہہ نہیں سکتے یا اللہ اپنی رحمت فرما دے؟ اللہ اکبر۔ بہت دعاواں ہوئیاں لیکن قبولیت نظر نہیں آ رہی، وجہ کی ہے؟ اس نو سمجھنا ہے۔ چند مثالاں تو بعد میں عرض کراں گا وجہ کی ہے۔ مثالاں تے غور کردیاں جانا کہ اللہ تعالیٰ دا انداز کی ہے قبول کرن دا، اور اللہ دے بندیاں دا منگن دا انداز کی ہے۔ دیکھیے ایک اور روایت ہے مسند احمد دے اندر، ایک صحابی ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت حاضر ہوئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کئی دنوں تو غائب ہے، اور مینوں جتوں تک آئیڈیا اور اندازہ ہے کہ میرے بیٹے نو اغوا کر لیا گیا، اور میں بڑا پریشان ہاں، اور میرے تو زیادہ میری بیوی پریشان ہے کیونکہ اس دا بیٹا ہے، اور ماواں دے دل زیادہ نرم ہویا کر دین، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے، اس دا کوئی حل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو صبر، اور نال آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عوف، اے عوف اکثر انت وزوجک بقول لا حول ولا قوت الا باللہ، اے عوف تو بھی اور تیری بیوی بھی کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دو، کثرت دے نال پڑھو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لئی اور اپنے گھر آئے، گھر آئے تو بیوی کہنے لگی ماذا آتاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عوف، اے عوف اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسیا، کی سمجھایا؟ تو عوف کہنے لگے اوصانی انا وانتی بقول لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوں بھی اور تینوں بھی کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دی تلقین کی تھی۔ صابرہ عورت سی، کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو ساڈا بیٹا اگر زندہ ہے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، پڑھنا شروع کر دیو۔ پڑھنا شروع کر دیتا، کثرت نال پڑھ رہے نے۔ تھوڑے دن گزرے، رات دا وقت ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، دروازے تے دستخط ہوئی، باہر نکلے عوف، دیکھیے کون ہے؟ دیکھیا کہ سامنے انہاں دا بیٹا کھڑا ہے، اللہ بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ باپ نے دوڑ کے گلے لگایا، خوش ہوئے، اور بیٹا کہنے لگا ابو جی اب بکریاں بھی ساریاں میریاں نے، میں اکیلا نہیں آیا، یہ بکریاں بھی میریاں نے۔ یہ بیٹا بکریاں کتوں آئیاں؟ کہنے لگے ابو جی مینوں ڈاکواں نے اغوا کیتا سی، اور اغوا کر کے مینوں دور دراز علاقے چ لے گئے،
جتھے ڈاکواں دی آماج گاہ ہے، اور میرے طرح دے کئی اور لڑکیوں نے گواہ کیتے نے، اور انہاں کولو اونٹاں دے اجڑ نے، بکریاں دے اجڑ نے، بیڑاں دے ریوڑ نے، اور انہاں اپنا ایک چبوترے بنائے نے، چبوتریاں تے انہاں دی سیکیورٹی کھڑی ہے، کوئی بندہ نکل نہیں سکتا، وہ اسلحہ لے کے کھڑے نے، اور مینوں بکریاں چارن واسطے اتنا بڑا ریوڑ دے دیتا گیا کہ میں بھی چراواں، اور جتھے جتھے چراگاہ ہے، چراگاہ دے ارد گرد انہاں دی سیکیورٹی ہے، کوئی نکل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا تو کیویں نکلیا؟ کہنے لگے ابو جی ایک دن آیا، میں دیکھا کہ اچانک سارے ہی کرندے غائب ہو گئے، ساری سیکیورٹی غائب ہے، اور میں اللہ دے حکم نہ میرے دل چ بات آئی کہ نکل جاؤ، تو میں نکلن لگا، پھر میرے دل چ بات آئی کہ بکریاں بھی لے جاؤ، اور میں بکری نو ہکیا، اور مینوں اس طرح محسوس ہو رہا سی جویں اللہ دے فرشتے مینوں تیزی نال دوڑا کے لے کے آ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی چیز دا خوف نہیں آیا، میں گھر پہنچ گیا۔ ماں پوچھن لگی بیٹا وہ دن کیڑا سی؟ بیٹے نے دسیا فلاں دن سی۔ ماں کہنے لگی بیٹا اے وہی دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ وظیفہ دسیا سی، اور میں اس دن تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ دا انداز یہ ہے، اور اللہ دا انداز بدلیا نہیں ہے۔ کیا یہ وظیفہ سانو نہیں آندا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سانو نہیں آندا، اس دے فضائل نہیں آندے؟ علماء بڑے فضائل بیان کرتے۔ ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ وجہ کی ہے؟ پورا سیزن دعاواں کر کے گزار دیتا لیکن بارش نہیں آئی، کی وجہ ہے؟ اس نقطے تے غور کرنا ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح دعاواں قبول کرتا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غریب صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت حاضر ہویا۔ اس تو پہلے وہ اپنے گھر گیا، ایک صحابی اپنے گھر گیا، گھر دے اندر فاقہ ہے، بھوک ہے، کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے۔ جس وقت گھر دے اندر داخل ہویا تو بچے بھوک دے نال بلک رہے ہیں، اور دوڑ کے اپنے باپ نو چمٹ گئے اور التجا کی تھی کہ ابو کھانا دیو، تو کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے کہ بیٹیاں نو دے دیتی جائے، اور بیٹیاں نو روندا دیکھ کے برداشت بھی نہیں کر سکے، گھروں باہر نکل گئے اور جنگل دی طرف سفر شروع کر دیتا۔ خرج الی البریتی، گھروں نکلے جنگل دی طرف دوڑ گئے۔ اے انتہا ہے کہ بچیاں نو روندا نہیں دیکھ سکتا باپ، انتہا ہو گئی، اور گھروں نکل گئے۔ گھروں نکلے اور اللہ دے حضور دعاواں شروع کرتی ہیں۔ یہ تو نکل گئے نے، ماں کدھر نکلے؟ حدیث دے الفاظ تے غور کرنا کہ دعاواں کنج قبول ہوندیاں اور اللہ کس طرح دعا قبول کردا۔ یہ نکل گئے نے، ماں اپنے بچیاں دے نال ہے، بچے رو رہے ہیں۔ ہن ماں نے کی کیتا؟ بچیاں نو دلاسا دین واسطے قامت الی الرہا، ماں اٹھیے چکی دی طرف چل پئی، جا کے چکی دے پارٹ صاف کرنا شروع کر دیتے تاکہ بچیاں نو پتہ چلے کہ ماں چکی چو آٹا نکال رہی ہے، جس طرح روٹین چ پہلے نکال دیے بچے دیکھ دیں۔ چکی دے پارٹ صاف کر رہی لیکن چکی چ آٹا نہیں ہے۔ اس تو بعد وَإِلَى التَّنُورِ، تنور دی طرف گئی، فَسَجَرَتْهُ، تندور ویسے ہی لکڑیاں جلانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ بچے محسوس کرن کہ ماں کھانا پکائے گی۔ بچے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہا ہے کہ بچے نو دلاسا دین لی ماں کی کر رہی، لکڑیاں جلاتیاں تندور دے اندر، چکی دے پارٹ صاف کیتے نے، تندور چ لکڑیاں بال دیتیاں نے۔ ہن کی کر لگی؟ اللہ دے حضور ہاتھ اٹھائے نے اور دعا کی کیتی ہے، اللہم ارزقنا، بس اتنی دعا ہے۔ اسی سحریاں چ بھی دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں آئی، افطاریاں چ بھی دعاواں کیتیاں، بارش نہیں آئی۔
جمعے دعاواں کیتیاں بارش نہیں آئی، بڑے اجتماع دعاواں کیتیاں بارش نہیں آئی، کیوں دعاواں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ وجہ کی ہے؟ اس عورت دی التجا دیکھیے، لکڑیاں جلا کے کی کیا؟ اللہم ارزقنا، اے اللہ رزق دے، اے اللہ رزق دے، انت الرزاق، رزق تو دینے والا، یہ اس دی التجا ہے، اے اللہ رزق دے، رزق تو ہی دینا۔ اتنی دعا کر کے واپس پلٹی ہے کہ بچیاں نو دیکھا، فنظرت اس نے دیکھیا، فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ امْتَلَأَتْ، چکی نو دیکھیا چکی آٹے نال بری ہے، وَإِذَا الْجَفْنَةُ چکی نو دیکھیا قَدْ امْتَلَأَتْ آٹے نال بری نظر آ رہی، چکی خوش ہو گئیاں، اور اس تو بعد وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُورِ تنور دی طرف گئیاں، فَوَجَدْتُهُ مُمْتَلِيًا اور تندور نو دیکھا کہ سارا تندور روٹیاں نہ پریا، اللہ سارا تندور روٹیاں نہ پریا، جلدی نہ روٹیاں لیاں اپنے بچیاں نو دتیاں، بچے کھا رہے نے، ادھروں خامد بھی بے چینی دے عالم چ گھر پھر دوڑ کے آیا اور دیکھا کہ بچے اولاد دسترخوان تے بیٹھی کھانا کھا رہے، دیکھ کے حیران اور ہکے بکے رہ گئے، اپنی بیوی نے پوچھا یہ کی معاملہ ہے؟ کہنے لگی دیکھو چکی چ آٹا ہے، تندور چ روٹیاں، اللہ اکبر، دوڑ کے گئے، ساریاں روٹیاں نکالیاں کہ یہ تے اللہ دی برکت آ گئی ہے، اور چکی دے پارٹ صاف کرنا شروع کر دیتے کہ سارا آٹا نکال لیے، اللہ دی برکت ہے، بڑی خوشی ہے، سب کچھ نکال کے خوشی خوشی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دوڑے کہ میں آپ علیہ السلام نو خبر دواں، آپ دی خدمت چ گئے، جا کے سارا یہ منظر نامہ بیان کیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تندور چ کو روٹی باقی بھی ہے جو سب نکال لیا، یا رسول اللہ ساریاں نکال لیا، چکی چ آٹا بھی ہے جو سارا نکال لیا، یا رسول اللہ سارا نکال لیا، برکت سمجھ کے نکال لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو لم اما انہو لو لم یرفعہا لم تزل تدور یوم القیامہ، اگر تو چکی دے پارٹ صاف نہ کردا تو قیامت تک آٹا نکلدا رہندا، تیرا خاندان کھاندا ہی رہندا۔ اللہ، یہ ہے دعا قبول۔ کتنی لمبی دعا، اللہم ارزقنا، اے اللہ رزق دے، یہ اللہ دا انداز ہے کہ اس نو پکاریا جائے قبول کردا، جدو دلوں بات کہی جائے، اور اس دا انداز کی ہے اللہ دا قرآن، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے میرے بارے سوال کرن تے بندیاں نو دس دے کہ میں انہاں دے بالکل قریب آ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدو میرے کولو دعا کردے نے میں ادو ہی سن لینا وا، ادو ہی قبول کردا وا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہاں نو چاہیدا ہے کہ میرے کولو ہی دعاواں کرن اور میرے تے ایمان لے کے آن، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ لوگ ہدایت پا جان۔ اے انداز اللہ دا کل بھی سی، اج بھی ہے۔ اللہ رب العالمین دا اے انداز قیامت دیاں دیواراں تک رہے گا کہ اللہ بالکل قریب دعاواں نو سندا ہے، لیکن ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہو رہیاں؟ کثرت نال دعاواں کیتیاں نے، کوئی غماں دی پریشانی، کوئی پریشانیاں نو دور کرنے دی دعا کر رہا ہے لیکن پریشانیاں بڑھدیاں ہی جا رہیاں نے، کوئی غربت دے خاتمے دیاں دعاواں کر رہا ہے لیکن غربت بڑھتی ہی جا رہی ہے، کوئی بارش دی دعا کر رہا ہے لیکن بارش آ ہی نہیں رہی، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، جملہ دعاواں قبول ہوندیاں نظر نہیں آ رہی۔ وجہ کی یہ اس جملے تے غور کرنا، اج دے جمعے دا یہ ہوئی سبق اس نو نوٹ کرنا ہے، دعاواں ساڈیاں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ حالانکہ اللہ دا انداز کل بھی ہوئی سی، اج بھی ہوئی ہے، کل بھی وہی رہے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ دا کی انداز ہے۔ ایک اللہ دی نیک بندی ہے حضرت ام صحبہ رضی اللہ تعالی، ام صحبہ، یہ واقعہ بھی تسی کئی دفعہ سنے ہوئے گا۔ یہ شاگردہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شاگردہ ہے،
صحبہ ایک دن سخت بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر طبیب کو لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے سب کچھ کر کے نہ معائنہ کر کے یہ بات کہی کہ اس دا علاج یہ ہے کہ اس نو شراب پلائی جائے گی تو اس نو فاقہ ہو جائے گا. تو گھر والے نے صحبہ نال بات کی تھی کہ تھوڑی مقدار شراب ہے. ڈاکٹر کہہ رہے نے پینی پائے گی، کہنے لگے میں نہیں پینی، یہ حرام ہے، اس تو بہتر ہے میں مر جاواں، میں نہیں پیاں گی. لیکن گھر والے اصرار کر رہے ہیں اور گھر والوں نے ڈاکٹر نال یہ مشورہ کیتا کہ اس دا رنگ چینج کر دیو، شراب دا رنگ بدل دیو تاکہ انہاں نوں محسوس ہوئے کہ شراب نہیں ہے، یہ تو ایک سیرپ ہے، تو سیرپ پلا دیتا جائے گا. طبیب نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح ہی کر دیں. رنگ بدلیا، رنگ بدل کے پیالے چ دیتا اور صحابہ نو پیش کر دیتا، لو پی لو، یہ سیرپ ہے. صحابہ دے ذہن چ پہلے بات آ چکی سی کہ شراب دیتی جا رہی، انہوں نے بار بار یہ باور کروایا کہ شراب نہیں ہے، سیرپ ہے. لیکن اللہ دی بندی نے پیالہ ہاتھ سے پکڑیا اور ہاتھ سے پکڑ کے دعا کر رہی ہیں. دعا کی تھی، اللہم ان کنت تعلم ان عائشہ حدثتنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النبیذ، کہ اللہ تو جاندا ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، بے شک عائشہ رضی اللہ عنہا جو میری استاد ہے، حدثتنی، عائشہ نے مینوں یہ بات بتلائی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النبیذ، اللہ تعالیٰ نے نبیذ نو شراب نو حرام قرار دے دیتا. اور اللہ میں نہیں جانتا ہے شراب ہے یا کی ہے، اگر یہ شراب ہے فکفینیہ، مینوں اس تو بچا لے، مینوں اس تو بچا لے. اتنی دعا کیتی ہے، ہاتھاں دے اندر کپ کپی تاری ہو گئی، پیالہ گریا اور ساری شراب نیچے رڑ گئی. اللہ، پیالہ خالی ہو گیا. صحابہ نو فاقہ ہو گیا، صحابہ نو فاقہ ہو گیا. تو لکھتے نے کہ جتنی دیر صحابہ اس تو بعد زندہ رہی ہے اتنی دیر تک کوئی بیماری انہوں دے قریب ہی نہیں آئی. اللہ، یعنی یہ ہے توکل، اور اس نو استقامت بھی کیا جانتا ہے، یہ استقامت ہے. اسی کہنے کوئی گل نہیں، شفا ہی چاہیے. کئی بندے نو میں کہا یار یہ کام غلط ہے، وہ کہندا یار کوئی نہیں غلط، سانو شفا ہی چاہیے، اسی تے شفا ہی لینا. ایک بندے دا بڑا مسئلہ سی جادو ٹونے دا، تو کسی نے دسیا فلاں جگہ تے عیسائی بندہ کام کرتا ہے، یہ دا علاج کرتا، اتنے جاؤ. وہ بندہ تیار ہو گیا، میں کہا نہ جا یار، کہندا یار سانو شفا ہی چاہیے، سانو شفا ہی چاہیے. بھائی شفا لین لی اسی کئی کچھ کر دیں، اے حرام ہی کوئی نہیں، شفا ہی چاہیے. اور نہیں بھائی استقامت دکھاؤ، استقامت دکھاؤ. اگر شفا نہ بھی ملے، ایسے بیماری سے فوت ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلی منزلہ آسان کر دے گی. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے ایک اور بات سنیے. وقت ایک بہت بڑا امام ہے اور استقامت دا پہاڑ ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. وقت دے بادشاہ نے یہ پھڈا پا لیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام صاحب نے کیا نہیں، قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے. بادشاہ نے طلب کر لیا، بادشاہ معتصم باللہ، معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نو دربار پیش کر لیا، حاضر کر لیا. اس وقت دے امام مامون اس جگہ تے موجود نے جو بیان کرتے ہیں. فرماندے نے کہ ہم احمد بن حنبل آئے، جس وقت انہوں نے پیش کیتا گیا تو ننگیاں تلواراں لٹک رہی ہیں، ننگے نیزے لٹک رہے ہیں. اللہ، ننگیاں تلواراں نیزے لٹک رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل معتصم باللہ دے سامنے گئے تو معتصم نے کیا، امام صاحب اج جتنے مولوی نے سارے کہندے نے قرآن مخلوق ہے، اور میرا بھی موقف ہے قرآن مخلوق ہے، تہاڈا کی موقف ہے؟ تہاڈا کی موقف؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ وقت،
ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਰੂਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਲਾਮੁल्लाह है, गैर मखलूक नहीं है, कलामुल्लाह है। मेरा ये मौकफ। मोहतसम बिल्ला जलाद च आ गया, गुस्से च आ गया, जज्बात च आ गया, कहने लगा जलादा नू बुलाओ। जलादा दी टीम आई और पूरी टीम नू क्या कि इमाम अहमद बिन हंबल नू हर बंदे ने सिर्फ एक कोड़ा मारना, एक कोड़ा, और पूरे जोर ना मारना। देखो ना, इंसान पहली सोटी मारदा ना पूरे जोर ना लगती, अगली थोड़ी जी कुवत कम हो जाती, उस तो अगली होर कम हो जाती। कहने लगा हर बंदे ने एक मारना, पूरे जोर ना मारना, पूरे जोर ना। पहला जलाद आया, इमाम साहब ने लुटा दिता गया। पहला जलाद आया, उसने पहला कोड़ा मारा तो इमाम साहब ने फरमाया बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। दूसरा जलाद आया, उसने कोड़ा मारा, इमाम साहब ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीसरा जलाद आया, उसने तीसरा कोड़ा मारा, इमाम साहब ने फरमाया कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना। ये बात कह दी। जलाद चौथा आया, उसने चौथा कोड़ा मारा तो इमाम साहब ने फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह, अल कुरान कलामुल्लाह। कुरान अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दी मखलूक नहीं है। इनू इस्तकामत किया जाता है। और कोड़ा को मामूली कोड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, आम कोड़ा नहीं है। कहते ने कि जिस वक्त इमाम अहमद बिन हंबल फौत होए और पूरी दुनिया दे उलमा जनाजे वास्ते गए तो बगदाद दी सेंटर जेल च उलमा गए कि कोड़े नू देखा जाए। उलमा ने जिस वक्त बगदाद दी सेंटर जेल च उस कोड़े नू देखा तो अखां चों आंसू जारी हो गए और कहने लगे अहमद तेरी अजमत नू कुर्बान है, इतना बड़ा कोड़ा अगर हाथी दी पीठ ते भी लगे तो हाथी चीख चीख के दौड़ना शुरू कर दे। अल्लाह। इमाम मामून फरमाते ने कि 19 कोड़े लगे। जो 19वां कोड़ा लगा तो शलवार कमीज फट गया, खून निकलना शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। और फरमाते ने मैं देखा कि शलवार जो तहबद है नाफ तो नीचे सिरकना शुरू हो गई, नाफ तो नीचे सिरक रही है और नीचे आ रही है। तो मैं देखा इमाम साहब ने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और होंठ हिल रहे ने, होंठ हिले ने। मैं देखा फौरन शलवार तहमद जो है दोबारा नाफ ते चली गई और इमाम साहब बेहोश हो गए, जेल च बंद कर दिता गया। चूंकि मेरी उत्थे ड्यूटी सी, मैं देखता रहा कि इमाम साहब नू होश आए, होश आए। मैं इमाम साहब को पूछा कि वो केड़ी दुआ तुसी कीती सी कि तुहाडा तहबत दोबारा अपनी जगह ते चला गया ताकि मैं भी मुश्किल वक्त दे अंदर वो दुआ करया करा। अल्लाह। इमाम साहब नू होश आया, करीब गए, कहने लगे इमाम साहब जी केड़ी दुआ कीती सी? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया मैं कोई दुआ नहीं की थी, कोई दुआ नहीं, सिर्फ मैं इन्ना अल्लाह नु किया अल्लाहुम्मा इन कुंता तालमु अलल हक। ए अल्लाह अगर तू जानदा है कि अहमद बिन हंबल हक ते है तो फिर मैनू नंगा होने तो बचा ले। अल्लाह। तो अल्लाह ने मेरी शर्मगाह नू नंगा नहीं कीता। ए दुआ आज साडी दुआ कबूली। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है, कहत पै गया, बारिश नहीं हो रही, बारिश रोक गई। लोग आए जी अमीरुल मोमिनीन दुआ करो। फरमाया ठीक है, वो दुआ कर दे। दुआ करने बाहर निकल गए, दुआ करने वास्ते बाहर निकले, जाके हाथ उठाए ने ते दुआ की कर रहे अल्लाहुम्मा गफिर लना, ए अल्लाह सानू माफ कर दे। अल्लाहुम्मा गफिर लना इन्नका अंतल गफ्फार, ए अल्लाह सानू माफ कर दे, तू माफ करने वाला। सारी यही दुआ करके वापस फरमाया वो चलिए। एक बंदे को रिया नहीं गया बोल पे, क्या लगे अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इन्नमा खरजता लितस्तस्की व अंता तस्तगफिरू। अमीरुल मोमिनीन निकले साहब बारिश की दुआ करने वास्ते और तुसी बख्शिश ही मांगते रहे हो, बारिश का एक जुमला भी नहीं किया। वजह की है, वजह की है मंगन बारिश आए आ, कह साली है, गर्मी शिद्दत दी है, तुसी बख्शिश ही मांग के निकल आए हो, बारिश की दुआ नहीं की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ने जो जवाब दिता है वो काबिल गौर है और वही आज दे खुतबे का नुकता है। फरमान लगे इजा गुफिर लना सुकीना, मैनू अल्लाह दी जात ते यकीन है अगर अल्लाह ने सानू माफ कर दिता तो बारिश जरूर देगा, बारिश जरूर देगा। क्यों? अल्लाह दा कुरान।
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا کہ تسی اللہ کو معافیاں منگو، اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، موسلا دار بارش آئے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان تو موسلا دار بارش برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنینا، پھر اللہ تعالی تواڈی اولاداں دے اندر بھی برکت دے گا، باموال تواڈے مالاں دے اندر بھی برکت دے گا۔ ویمددکم باموال وبنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، پھر اللہ تعالیٰ باغات بھی دے گا، تو اڈی نہراں چ پانی بھی دے گا۔ اج مسئلہ ہے نا چولستان خشک ہے، سندھ پریشان ہے، تھر پار کر دے مسائل نے۔ اللہ اکبر، خشکی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ مر رہے نے، جانور مر رہے نے، سوشل میڈیا بھریا پیا ہے کہ چولستان دیا خبراں دیکھو۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ باغات بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہراں چ پانی بھی دے گا۔ جو خشک نہراں نے اللہ رب العالمین دے طاقت اتنی ہے، اللہ دی قدرت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہراں دے اندروں بھی پانی جاری کرن تے قادر ہے۔ آؤ تو صحیح نا، انہاں دیاں دعاواں قبول ہوئیں۔ لکھیا ہے کہ پھر چند دن گزرے، فَلَلَبِثْنَا أَيَّامًا، چند دن گزرے، أَنْشَاءَ اللَّهُ صَحَابَةً بین الیمن و شامی، اللہ تعالیٰ نے یمن اور شام دی طرفوں ایک بدلی نو بھیجا۔ فانشاء اللہ صحابتن بین الیمن و شام، شام دی طرف اور یمن دی طرف ایک بدلی آئی، اللہ تعالیٰ نے مدینے نو سراب کر چھڑیا۔ اللہ آؤ تو صحیح نیا، ساڑیاں دعاواں کیوں نہیں قبول؟ پورا مہینہ اسی زور لا کے دعاواں کیتیاں، بارش نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا تے نماز استسقاء دے اشتہار آ رہے نے، نماز استسقاء پڑھی جائے گی، بارش کیوں نہیں آ رہی؟ میرے بھائیو، انہاں دی دعاواں قبول ہوئیاں، اسلاف دی ساڑیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ فرق کی ہے، اللہ دا انداز کل بھی ہو سی، اج بھی یہی ہے، کل نو بھی وہی رہے گا۔ فرق کی ہے، ساڑیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ میرے بھائیو، فرق یہ ہے، وہ مستقل مسلمان سی، اسی وقتی مسلمان۔ بس آ جملہ جی، وہ مستقل مسلمان سی، اسی وقتی مسلمان، اسی صرف رمضان دے مسلمان، اب بس رمضان دے مسلمان یا 11ویں دے مسلمان، بس جد چند راتاں نے ساڈے کولوں اسی اتھوں تک مسلمان، بس وہ دائمی مسلمان سی، اور انہاں دی خلوت جلوت ایک سی، ساڈی جلوت اور ہے، خلوت اور ہے، تنہائی اور ہے، اور لوگاں دے اندر معاشرے دے اندر کچھ اور ہے، مسجد کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، گھر دے اندر کفیت کچھ اور ہے، منڈی دکان مارکیٹ کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور، فرق آ جائے بس۔ انہاں دا ظاہر اور باطن ایک سی، انفرادی اور اجتماعی زندگی ایک سی، ساڈی انفرادی اور اجتماعی زندگی فرق ہے، بس آئی فرق۔ اجتماعی اور انفرادی زندگی ایک کرو، ظاہر اور باطن ایک کرو، انشاءاللہ صرف اور صرف اتنا کہو گے اللہم اسقنا، اللہ بارش دے دے، آئے گی بارش، آئے گی بارش۔ من جملہ اسی پوری قوم ہی اس ڈگر تے چل گئی ہے، میرا بھی ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، تہاڈا بھی ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان چ جا کے دیکھے، نظر آ جائے گا میں ظاہری کی ہے، باطنی کی ہے۔ اللہ دی قسم آج تے جمعے دا ایہی خلاصہ جے، اپنا ظاہر باطن ایک کر لو، انشاءاللہ اللہ سارے مسئلے حل کرے گا۔ اللہ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔